بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو بہنوں کو ماہ شعبان کا جمعہ مبارک ہو جو کہ عنقریب آ رہا ہے، چند ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دولت کے حوالے سے اللہ پاک کے دو ایسے اسم مبارک کے بارے میں بتاؤں گا جس کا اگر جمعے کے دن ورد کر لیا جائے، ذکر کر لیا جائے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے حساب دولت عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا، وہ جب آج کی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، پیسہ زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی باہوش انسان انکار نہیں کر سکتا۔ خصوصاً آج کے جدید اور تیز ترقی یافتہ دور میں اس حقیقت کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے نظر انداز کر سکتا ہے کہ پیسے کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن ہے۔ کوئی بھی چیز دولت کے بغیر ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس حد تک پیسہ زندگی کے لیے ضروری ہے؟ کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ 25%، 50%، 80%؟ کتنا پیسہ انسان کے پاس ہونا چاہیے؟ عام رائے کے مطابق 50% پیسہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ 25% سے تو زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ 80% پیسہ اگر آپ کو حاصل ہے تو زندگی پر وہی پیسہ حاوی رہے گا اور آپ کی زندگی آپ کا پیسہ گزارے گا۔ اس لیے آپ پیسے کو خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو خرچ کر دے، یعنی زندہ رہنے کے لیے کھائیں پیئیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ دولت زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے اور ضرورت سے زیادہ آ جائے تو ہوس بڑھ جاتی ہے۔ دولت کمانے کی دھن میں تیزی آ جاتی ہے۔ یوں زندگی کے وہ خوشگوار لمحے جو آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو گھر، گاڑی، ہائی اسٹیٹس زندگی کے مقصد بن گئے ہیں۔ تعلیم اب سے کچھ سال پہلے تک شعور کے لیے حاصل کی جاتی تھی مگر اس کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں تعلیم کا مقصد ہی بدل چکا ہے۔ آج کل تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کے لیے، بڑے عہدوں کے لیے، بڑی نوکریوں کے لیے، بڑے آفیسر بننے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ تعلیم دلانے والے اور حاصل کرنے والے دونوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس تعلیم کے ذریعے جلد از جلد پیسہ کمانے والی مشین بن جائے، دولت کمانا شروع کر دے۔ جتنا زیادہ وہ پیسہ کمائے گا، دولت کمائے گا، اتنا ہی قابل سمجھا جائے گا۔ ناظرین، کسی بھی انسان کو پرکھنے کا معیار دولت پر ہرگز نہیں ہوتا، یہ ایک آنی جانی شے ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دولت کا لفظ ہٹا کر کسی انسان کی خصوصیات پر نظر ڈالیں۔ دولت کبھی بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت نہیں کر سکتی۔ دولت سے ظاہری بناؤ سنگھار اور مصنوعی خوبصورتی تو پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اصلی اور حقیقی حسن جو کسی کی شخصیت کو قابل اعتبار اور قابل محبت بناتا ہے وہ دولت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری اوقات کے مطابق ہمیں دولت سے نوازے اور اتنی دولت نوازے کہ ہم اللہ کے حضور سر بسجدہ ہو سکے، کیونکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ دولت، پیسہ، بنگلہ، گاڑی اور رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے آپ لوگوں کو دولت حاصل کرنے کے لیے ایک عمل بتانے جا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صرف اتنی دولت عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک کو یاد رکھیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ بے روزگار ہیں اور دولت نہ ہونے کے حوالے سے آپ پریشان ہیں تو جمعے کے دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے آپ نے، جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر آپ کے پاس دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور شعبان کا مہینہ بھی ایسا برکتوں والا ہے کہ جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے۔ تو عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جمعے کے فوراً بعد اللہ پاک کے دو اسم مبارک ہیں، یا غنیو یا مغنیو، آپ نے ان دو اسم مبارک کو 1100 مرتبہ ان کا ورد کر لینا ہے۔ یاد رکھیں 1100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن جمعے کے دن
آپ نے 1100 مرتبہ ان 2 ناموں کا ورد کرنا ہے، جو کہ جمعے کے حوالے سے ان اسم مبارک کی جو تعداد ہے وہ الگ ہے۔ جمعے کے دن سے شروع کریں، پھر دیکھیں جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے، ورد کرتے جائیں گے، ہر دن آپ کے لیے کامیابی کا دن ہوگا اور آپ کے پاس بے حساب دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ شعبان کا یہ جمعہ 1 سال بعد آئے گا، ابھی بھی بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ پاک کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور دعا کریں اللہ پاک پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دے، آپ کو دولت عطا فرما دے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔